آج ہم جون 2025 کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے۔ جی بالکل، اور اس میں امریکہ کا کیا کردار ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اس سب میں؟ ہمارے پاس کچھ ذرائع بھی ہیں جیسے ایران، اسرائیل اور پاکستان 2025 کا تناظر۔ جی ہاں۔ اور ان ذرائع کی روشنی میں کوشش یہی ہے کہ ایک واضح تصویر سامنے آئے کہ بھئی زمینی حقائق کیا ہیں۔ صحیح۔ اور اہم بات، پاکستان کے لیے اس کے کیا مطلب نکلتے ہیں، کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ آئیے ذرا اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ایران اسرائیل کی جو موجودہ صورتحال ہے جون 2025 تک، ذرائع تو کہہ رہے ہیں کوئی کھلی جنگ نہیں ہے۔ جی نہیں، کھلی جنگ تو نہیں ہے، لیکن ایک شیڈو وار، جی ایک پوشیدہ جنگ چل رہی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا صرف خفیہ کارروائیاں ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ خفیہ کارروائیوں سے تھوڑا زیادہ ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل کی طرف سے مبینہ طور پر ایرانی جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنانا شامل ہے، اچھا۔ پھر IRC کمانڈرز کو، اور جواب میں ایران بھی وہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کے انفراسٹرکچر پر سائبر حملے کر رہا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے کارروائیاں جاری ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں ایک خطرناک کھیل ہے جو دونوں کو کھلی جنگ سے تو بچا رہا ہے، لیکن غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہو گئی پوشیدہ جنگ، لیکن ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو زیادہ بڑا خطرہ ہے وہ شاید ان پراکسی محاذوں سے ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے۔ وہاں کیا صورتحال ہے؟ وہاں کشیدگی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ لبنان میں دیکھیں، حزب اللہ جسے ایران کی حمایت حاصل ہے اور اسرائیل کے درمیان سرحد پر شدید جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اچھا۔ اور خطرہ ہے کہ یہ کسی بھی وقت بڑی جنگ میں بدل سکتی ہے۔ پھر یمن میں ہوتی ہیں جی۔ وہ بحیرہ احمر میں جہازوں پر میزائل، ڈرون حملے کر رہے ہیں، اور عراق میں بھی ایران نواز ملیشیاز ہیں، وہ کبھی کبھار امریکی اڈوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ تو یہ محاذ زیادہ آپ کہہ لیں گرم ہیں۔ اور اس سب میں سب سے خطرناک پہلو جوہری پروگرام کا؟ جی ہاں، ذرائع کہتے ہیں ایران 90% تک افزودہ یورینیم جمع کر رہا ہے۔ یہ تو ہتھیار بنانے کے بہت قریب ہو گیا۔ بالکل، 90% کا مطلب ہی ویپنز گریڈ ہوتا ہے، تو یہ صورتحال کو بہت ہی نازک بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے تو اسرائیل دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ڈپلومیسی ناکام ہوئی تو وہ پیشگی حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اور ذرائع یہ بھی اشارہ دیتے ہیں کہ اگر مان لیں 2025 کے شروع میں کوئی بڑا واقعہ ہوا ہوتا، جیسے کوئی اسرائیلی حملہ یا بڑا ایرانی میزائل جواب، تو صورتحال اپریل 2024 کے بعد شاید سب سے خطرناک سطح پر پہنچ سکتی تھی۔ اچھا، اب ذرا امریکہ کی بات کریں۔ امریکہ کہاں کھڑا ہے اس سب میں؟ کیا وہ صرف اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کی حمایت تو بہت واضح ہے، مکمل طور پہ اسرائیل کی پشت پر ہے۔ 2025 میں ذرائع کے مطابق $4 ارب سے زیادہ کی فوجی امداد۔ $4 ارب؟ جی، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، اقوام متحدہ میں سفارتی تحفظ ہے، خلیجی اڈوں پر امریکی فوجی بھی الرٹ ہیں۔ لیکن کیا وہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ ہاں وہ بھی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ ظاہر ہے علاقائی جنگ سے بچنا چاہتی ہے، تو وہ کشیدگی کم کرنے پر زور دے رہی ہوگی۔ اچھا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں بھی ہیں، IRGC کے خلاف سائبر آپریشنز بھی، تو یہ ایک طرح کی وہ کیا کہتے ہیں ڈبل گیم یا دوہری حکمت عملی چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ سرکاری موقف تو غیر جانبداری کا ہے، لیکن یہ توازن برقرار رکھنا کتنا مشکل ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پر اگر جنگ پھیلتی ہے۔ ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ پاکستان کے لیے واقعی ایک بہت مشکل امتحان ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ایران ہے، گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، بارڈر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، ایران کی ضرورت ہے۔ جی ہاں۔ دوسری طرف سعودی عرب، متحدہ عرب امارات ہیں، ان کی مالی مدد بہت اہم ہے، پھر امریکہ سے دفاعی تعلقات ہیں، تو کسی ایک طرف جھکنا بہت مشکل ہے۔ تو کیا ثالثی کا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان؟ امکان کم نظر آتا ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ وہ اثر و رسوخ شاید نہیں ہے جو قطر یا ترکی کا ہے۔ ٹھیک، اور اگر حالات بگڑتے ہیں خدا نخواستہ، تو کیا فوجی مداخلت کا کوئی امکان ہے؟ براہ راست فوجی مداخلت تو ذرائع کے مطابق تقریباً ناممکن ہے، سوائے کسی انتہائی غیر معمولی صورتحال کے۔ مثلاً اگر امریکہ مدد مانگے تو شاید فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دے پاکستان، لیکن لڑائی میں شامل ہونے سے گریز کرے گا۔ اور اگر ایران مدد مانگے،
اس کا امکان کم ہے، لیکن اگر مانگے تو شاید ملک کے اندر کچھ شیعہ دھڑوں کا دباؤ آئے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ پاکستان اپنی جوہری صلاحیت کو وہ کیا کہتے ہیں ہائی الرٹ پر رکھے گا، لیکن مداخلت سے گریز کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ فوجی مداخلت سے زیادہ پاکستان کے لیے اصل خطرات معاشی ہیں اور اندرونی استحکام کے؟ بالکل بالکل، ذرائع یہی واضح کرتے ہیں۔ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو پاکستان کی کمزور معیشت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ جی، جنگ پھیلی تو مہاجرین کا نیا بحران آ سکتا ہے، افغان، ایرانی، اور سب سے بڑھ کر اگر پاکستان کسی ایک طرف جھکتا نظر آیا تو ملک کے اندر فرقہ وارانہ کشیدگی کا حقیقی خطرہ ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جون 2025 تک ایران اور اسرائیل کھلی جنگ میں نہیں ہیں، لیکن ایک بہت ہی خطرناک قسم کی پراکسی اور پوشیدہ جنگ جاری ہے۔ جی ہاں، جس میں جوہری خطرہ بھی موجود ہے۔ امریکہ ایک مشکل کھیل کھیل رہا ہے، اسرائیل کی مدد بھی کر رہا ہے اور کشیدگی روکنے کی کوشش بھی۔ جی بالکل۔ اور پاکستان وہ بہت محتاط ہے، غیر جانبدار رہنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے معاشی اور اندرونی خطرات کہیں زیادہ ہیں۔ جی، یہی تصویر ان ذرائع سے سامنے آتی ہے۔ پاکستان کی غیر جانبداری پر دباؤ ہے اور اصل چیلنج فوجی نہیں بلکہ معاشی اور سماجی استحکام کو قائم رکھنا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو ان ذرائع سے نکلتا ہے اور غور طلب ہے، شاید 2025 کا سب سے بڑا ڈر یہ نہیں کہ کوئی جان بوجھ کر جنگ شروع کر دے، صحیح، بلکہ یہ کہ کوئی غیر ارادی واقعہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، مثلاً اسرائیل ایران کی کسی حساس جوہری تنصیب پر حملہ کر دے یا ایران کوئی بہت بڑا میزائل حملہ کر دے جواب میں۔ جی، جو قابو سے باہر ہو جائے۔ بالکل، اور وہ امریکہ کو براہ راست جنگ میں گھسیٹ لے، اور پھر پورا خطہ پاکستان سمیت شدید عدم استحکام کا شکار ہو جائے۔ یہ وہ غیر یقینی صورتحال ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی۔